بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، باہمت بھی ہوتے ہیں، بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع، کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں، سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ رخ محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے۔ آپ نے جانا تھا پشاور، کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ، محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے، فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو، بس بھی کھٹارا ہو، دھکے کھا رہے ہو۔ میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں، بہت پرانی بات ہے، تو 95 94 کی بات ہوگی۔ وادی بولان جو تھی نا، وادی بولان، یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشاہ گئی، روڈ ووڈ نہیں تھا، کھڈے تھے، بس بھی نان ایئر کنڈیشن۔ تو مجھے یاد ہے 30 سے 36 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے، پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے۔ بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا، سیٹ نہیں تھی، اس پہ ایک پھٹا رکھا ہوا تھا۔ پھٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا، سیٹ ویٹ نہیں تھی، پھٹے پہ بیٹھ کے جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے 2 سہولتیں تھیں اس میں، وہ اسپیڈ سے بھگا رہا تھا، جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے، یعنی وہ ایک دم سے اچھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا، میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں بھی نیچے گرتے۔ یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، ابھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اور 3 شیشے ٹوٹے راستے میں کھڑکی کے، یعنی خود بس ہی کے 3 شیشے ٹوٹے، کسی پتھراؤ سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے، یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ 3 شیشے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے، اس میں کھڈوں سے ہی ٹوٹ گئے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ٹینشن والا سفر، ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے، لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو، باتیں کرتے رہے ہو، لاتیں گھماتے رہے ہو، مکے گھماتے رہے ہو۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے ہوئے میں بول بہت رہے تھے۔ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا، انسان سوتے میں بولتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں پھٹے پہ۔ میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، میں نے ڈاٹسن کے پیچھے 24 گھنٹے کا سفر کیے، پیچھے بیٹھ کے کچے میں، سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ ڈاٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچے میں 24 گھنٹے کا سفر کیا ہے، دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا، کچے میں روڈ کے بغیر۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں، ریوو میں گھوم رہے ہیں۔ خیر، کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے، شرط یہ کہ اکیلے میں ملو۔ خیر، تو اب ایک بات مجھے بتاؤ، ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے، اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میرانشاہ کا، لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا۔ پتا چلا جی جب ہم میرانشاہ پہنچے، پتا چلا جی یہ تو میرانشاہ نہیں، ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں، کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا۔ تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں، وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں، اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ مجھے کسی کام سے جانا تھا میرانشاہ، تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا، کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں، پہنچ جائیں گے، تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا، گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا، تو 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے،
جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں, یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, ان کو منزل کا ہی نہیں پتا, ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے, محنت کر رہے ہیں صبح و شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے, ضرور کمائیں, لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا؟ پیسہ کمانے کو. جب پیسہ کما لوگے, آ جائے گا پیسہ, کچھ دن عیاشی ہوگی, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی. اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے. پیسہ ضرور کماتا میں, لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی؟ غلط کر دیا. میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا, دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے. اس کے بعد جب 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے, 50 سال سے اوپر, بوکھلاہٹ کا شکار, ٹینشن, اسٹریس, خودکشی کے خیالات, بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے, جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی. ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی, پیسہ ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پیسے کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوس اس کو اندر سے کیا کرتی ہے؟ نوچ نوچ کے کھاتی ہے. یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے؟ اندر سے نوچتی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے. ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا؟ میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں.